جی عیسوی سال جس کو کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے بقول مر جانے کے بعد، ہمارے مطابق اٹھا لیے جانے کے بعد، ٹھیک ہے. اے ڈی اور بی سی دو چیزیں ہیں. جب ایئر لکھا جاتا ہے نا تو اے ڈی اور بی سی ہوتا ہے، تو بی سی ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، قبل مسیح، تو وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، یعنی کہ اس سے پہلے اس کو میئر کیا جاتا ہے ٹائم کو. اور اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ، آفٹر ڈیتھ آف جیسس. تو ہم تو ڈیتھ مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن مطلب وہی کہ اٹھا لیے جانے کے بعد، تو اس سے پھر یہ جو ہے نا شروع کرتے ہیں. فمن تو جو کوئی افطرا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، الکذبا جھوٹ، من بعدی ذالکا اس کے بعد بھی، فاولائکا یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الظالمون ظالم لوگ. جب اس میں معرفہ سے پہلے ہم آئے، ہم ضمیر ہے نا، یہ عام طور پر بعد میں لگتی ہے، انہم، ظلمہم وغیرہ. اب ہم پہلے آیا ہے اکیلا، اور اس کے بعد دیکھیے اس میں معرفہ ہے نا، الظالمون. تو جب اس میں معرفہ سے پہلے ہم کی ضمیر آئے، اور اگر سنگولر ہو تو ہوا کی ضمیر آئے، تو یہ پھر انتہائی شدت اظہار کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی فاولائکا وہی، ہم الظالمون صرف وہی، جیسے ہم کہتے ہیں تم ہی تو وہ لوگ ہو، یہی وہ لوگ ہیں، تو یہ وہ مفہوم ہے. فاولائکا یہی ہیں، ہم الظالمون اور یہی ہیں جو ظالم ہیں. کون؟ جو اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گڑے. یعنی اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ اصل میں فقہی اعتراض ہے نا. ایک ہوتا ہے دین پر دلیل کے ساتھ اعتراض کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے پاس کوئی نہیں تھی. اب جب دلیل ختم ہو جاتی تو کیا شروع ہوتی؟ فقہ. جیسے ہم نے سارے گروہ بندیاں فقہ پر کر رکھی، تو فقہی دلیل لے کر آئے، فقہی بحث لے کر آئے کہ یہ نبی تمہارے حرام چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. اللہ رب کریم نے سادہ سی بات سامنے رکھ دی. ایک بات کہ ہم نے وہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے رہے ہیں بنی اسرائیل پر حلال رکھی تھی. ہاں، یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں چھوڑ رکھی تھی، وہ ان کا ذاتی فعل تھا، اور کسی کا ذاتی فعل کسی چیز کی حرمت کا سبب نہیں بنتا. جیسے کوئی اگر حرام کھا لے، کوئی سور کھا لے تو سور حلال نہیں ہو جائے گا نا. اگر کوئی شراب پی لے، وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے شراب حلال نہیں ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی حلال چیز چھوڑ دے تو وہ حرام نہیں ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ تم تو موسیٰ کی امت ہو، تم تو موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو، اور تمہارے پاس کتاب بھی موسیٰ ہی کی موجود ہے. نہ تم پر موسیٰ سے پہلے تمہارے پاس موسیٰ سے پہلے کسی نبی کا کلام موجود ہے، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے کسی نبی کی کتاب کو تم نے محفوظ رکھنے کی کوشش کی. جو تھوڑا بہت حصہ کلام اللہ کا موجود ہے وہ موسیٰ پر اترنے والی کتاب کا ہے علیہ السلام. تو تم موسیٰ کی امت ہو، تمہاری شریعت بھی توریت ہے، تو پھر توریت کی بات کرو نا. توریت بعد میں اتری، اور توریت کے احکامات تم پر لاگو ہوتے ہیں. اتنی اہم دلیلوں کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ نے کیا کہا کہ ان کا یہ بیان کہ اونٹ حرام ہے، خرگوش حرام ہے، اور یہ پرندے جو ناخنوں والے یہ حرام ہے، یہ سارا بیان ان کا غلط ہے. یہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. ہم نے ان کو دلیل بھی دے دی، اب اس دلیل کے بعد بھی جو جھوٹ باندھے تو یہ ظالم لوگ ہیں. اب ظلم کیا ہے؟ عدل کی ضد. ظلم کیا کرتا ہے؟ کسی کی حق تلفی. ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق مار لینا. تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے قول کی تصدیق کی جائے اور اللہ پر ایمان لایا جائے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے کہا ہم نے مان لیا. اللہ کہتے ہیں پہلے ہی جھوٹ بول رہے ہو، اب میں نے دلیل بھی دے دی، دلیل کے بعد بھی نہیں مانو گے تو تم ظالم ہو، مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. اب روز قیامت پھر میں تم سے بدلہ لوں گا، تم سے بات ہوگی. کوئی کہہ دیجئے سودا کا سچ کہا اللہ نے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اللہ نے سچ کہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قائم رہیں کہ جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے. اور جب لوگ بات کریں، ہوتا ہے نا، کویسچننگ ہو جاتی ہے، ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ یہودی تو ابھی بھی اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، تو پھر جواب میں آپ کہیں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یہود جو کہہ رہے ہیں اس کا ہم پر کوئی ذمہ نہیں ہے.
فَاتَّبِعُوا تو پیروی کرو ملتا طریقے کی دین کی ابراہیم ابراہیم کے حنیفاً یکسو تھے، تو پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے، یا پھر اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو یکسو ہو کر. دونوں طرح سے ترجمہ صحیح رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا، دونوں طرح ہو سکتا ہے. ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، وہ ابراہیم جو پوری طرح یکسو تھے، یا پھر ابراہیم کے دین کی پیروی کرو یکسو ہو کر. ٹھیک ہے. اب دو باتیں ہیں. پہلی کہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی ہر بات مانتے تھے، اللہ کے حلال کردہ کو حلال، اللہ کے حرام کردہ کو حرام مانتے تھے. تو تم ابراہیم کے طریقے پر چلو، اپنی باتیں مت نکالو. تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، یہ کیسا تمہارا فالو کرنا ہے کہ تم اپنی باتیں نکال رہے ہو، اپنی چیزیں کر رہے ہو؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ابراہیم کو فالو کرنا ہے تو پوری طرح سے کرو. ابراہیم نے دین میں اپنی مرضی کبھی نہیں کی تھی علیہ السلام. اور یا پھر دوسری طرح سے بھی آپ لیں تو بات یہی ہے کہ تم ابراہیم کے دین پر چل رہے ہو تو یکسو ہو کر چلو. اور ابراہیم کا دین بنیادی طور پر کیا تھا؟ اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ کے لیے تابعدار ہوں. اللہ فرماتے نا، جب بھی ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جا، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں جھک گیا اللہ کے لیے. تو ابراہیم تو جھکے ہوئے تھے، لہٰذا ابراہیم کے دین کا روح جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نچوڑ کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین. تو جب میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ حلال ہے تو تمہیں اس بحث کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں صدی میں تو یہ حرام تھا، اب کیوں حلال ہو گیا؟ فرض کریں اگر لیٹ سپوز کہ کسی وقت میں اونٹ حرام بھی رہا ہو، آج اللہ نے حلال کر دیا نا، تو بس آج کھاؤ. بحث کس بات کی ہے؟ وما نہیں کانا تھا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی حلت و حرمت کے قوانین میں دخل نہیں دیا. حلت اور حرمت کے قوانین کو اپنی مرضی سے بدلنا گویا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. تو ابراہیم نے کبھی یہ شرک نہیں کیا، کسی کے کہنے پر حلال و حرام کے قوانین کو تبدیل کر کے استعمال نہیں کیا. تو تم بھی اس شرک سے بچو. اور یہاں پر گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ حلت اور حرمت کے قوانین کو بدلنا بھی شرک ہے. اور دوسری بات یہ آ گئی کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں نکال کر فقہ کی بیٹھ جاتے ہو اور تم اصل بات بھول جاتے ہو جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور وہ ہے توحید. توحید کو بھول جاتے ہو، جو بنیاد ہے دین کی، جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، وہ بھول جاتے ہو. بس یاد یہ رکھتے ہو کہ یہ حرام ہے اور وہ حلال ہے. حلال و حرام کی بڑی اہمیت ہے دین میں، مگر یہ اہمیت اللہ کے قوانین کی وجہ سے ہے نا. دین کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں لا الہ الا اللہ کہنے کا، اور وہ نہ کہیں تو ان سے قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. جب کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا کہ یہ نہیں، میں اس سے جنگ نہیں کروں گا. تو بنیاد تو توحید کو تسلیم کرنا ہے، اس پر تو تم آتے نہیں ہو. تم نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں، اس پہ تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر تم نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں انبیاء کے ساتھ کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حرام ہے. کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے، تم پر نہیں اتر رہی. اور پھر بھی تم بیکار باتوں میں الجھے ہوئے ہو اور دین کی اصل کی طرف نہیں لوٹتے. تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اونٹ نہیں کھاتے تھے تو لہٰذا اونٹ کا گوشت حرام ہے. تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ شرک نہیں کرتے تھے. ان کی یہ سنت عظمیٰ تمہیں نظر نہیں آتی، اس کو چھوڑ دیتے ہو. یہی مفہوم ہے یہاں پر کہ اگر نبی کی پیروی کرنی ہے تو پھر ابراہیم کے طریقے پر چلو. اور ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پوری طرح اللہ کے فرما بردار تھے اور کسی طرح کا شرک نہیں کرتے تھے. تمہیں یہ اتنی بڑی سنت نظر نہیں آتی، اور حلت اور حرمت کے معاملے میں تم سنتیں ڈھونڈتے پھرتے. جیسے ہم لوگ شرک دھڑا دھڑ کرتے ہیں اور سنتوں میں ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ مسواک لگانی ہے اور امامہ باندھنا ہے. بے شک مسواک سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت انعامات ذکر کیے ہیں. تو مسواک ضرور کیا کریں. اس کے روحانی فوائد بھی ہیں, جسمانی فوائد بھی ہیں, لیکن سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں شرک نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. انا بلا شک و شبہ اولا پہلا بیتن گھر ہے وضیع بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی وہی جو ببکہ مکہ میں ہے مبارکن بابرکت وہدن اور ہدایت والا للعالمین اہل جہان کے لیے. بے شک جو پہلا گھر عبادت گاہ کے طور پر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں بنایا گیا, اسے برکت دی گئی اور اسے تمام اہل جہان کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا. کون سا گھر ہے؟ کعبہ. ٹھیک ہے. اب اول سے مراد پہلا بھی ہوتا ہے اور سب سے پہلا بھی ہوتا ہے. یہاں دونوں مفہوم مراد لیے جاتے ہیں, دونوں ہی صحیح ہیں. ایک تو یہ کہ احادیث سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ حجاز کی سرزمین پر اترے اور وہاں ان کی عبادت کے لیے فرشتوں نے یہ جو ہے بیت اللہ کعبہ تعمیر کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ پہلے یہ گھر بنا تھا اور بعد ازاں بیت المقدس بنا تھا. یہ بھی اپنی اپنی ترتیب میں نا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا, قرآن میں تذکر آتا ہے نا. تو اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں گھر بنا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں بنایا؟ اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا. پتہ نہیں کتنا زمانہ ہے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے مابین. تو پھر آپ دیکھیے کہ کبھی یہ زرخیز علاقہ رہا اور پھر یہاں سمندر نے رخ بدلا, یہ سارا علاقہ ریگستان بن گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, آثار تک مٹ گئے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اسماعیل کو چھوڑا اور پھر اسماعیل بڑے ہوئے تو انہی بنیادوں پر دوبارہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا, پھر اس کے بعد یہ مرکز بن گیا لوگوں کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے, اسماعیل ادھر تھے مکہ میں اور اسحاق فلسطین میں تھے. تو اسحاق علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام کے کافی عرصے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام, پھر ان کے بھی کافی عرصے بعد بیچ میں کئی اور انبیاء آئے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام ہے نا, پھر داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام, اور سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بیت المقدس تعمیر ہوا صحیح معنوں. ٹھیک ہے. خود ان کا بھی بیان ہے جو ہے توریت کا بھی. ٹھیک. تو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا. تو یہ بہت طویل عرصہ بن جاتا ہے, اور قریباً جو ہے نا حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ کے درمیان کا زمانہ جو ہے وہ 450 سال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے درمیان, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے درمیان بھی بہت طویل زمانہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت آیا. اور اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اوپر دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک طویل گیپ ہے جو بذات خود 400-500 سال کا ہے, ایگزیکٹ نہیں پتا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام, اور پھر دادا اسحاق علیہ السلام, اور پھر پردادا ابراہیم علیہ السلام. تو ایک طویل زمانہ 1200 سال بن جاتا ہے قریب قریب, رف ایک ایسٹیمیٹ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو. اور توریت کی اپنی گواہی اس بات پر موجود ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی اور پیغمبر یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. لہٰذا کتاب الاخبار جو ہے, کتاب سلاطین جو ہے, کتاب الاخبار نہیں, کتاب سلاطین کے باب 6 کی آیت نمبر 1 میں بیان ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا. اور کتاب سلاطین باب 8 آیت نمبر 29-30 میں بیان ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب پھر پہلے کون سا گھر تعمیر ہوا؟ بیت اللہ. کیونکہ یہ دوسرا اعتراض تھا نا, یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ یہ بار بار یہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا, قبلہ کیوں تبدیل کیا. اگرچہ اس پر سیر حاصل بحث آ چکی ہے سورہ بقرہ میں, مگر چونکہ یہ سوال بار بار ہو رہا تھا تو اس کی ایک دوسری دلیل دی گئی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر چل رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا, تو تم جھوٹ بولتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو بیت المقدس موجود ہی نہیں تھا, قبلہ ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا اور وہی قبلہ تھا. اس کے بعد تمہارے اجداد
یعنی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی رہا. تو یہ تو تمہیں یاد آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اونٹ نہیں کھاتے تھے تو اونٹ حرام ہے, تو تمہیں یہ یاد نہیں آتا تو قبلہ بھی ان کا یہی تھا بیت اللہ, تو پھر اصل قبلہ بیت اللہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیت المقدس نہیں تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ, کعبہ. تو تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتا یوشع علیہ السلام کا, داؤد علیہ السلام کا. پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں جا کر بیت المقدس بنایا, اور بیت المقدس کو قبلہ بقول ان کے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جن کو یہ فالو کرتے ہیں, یعنی اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, ان کو یہ خاص طور پر ان کا نام لاتے تھے نا, تو اللہ رب کریم فرمانے کہ ان کا قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا, یہ پہلے بنایا گیا. تو پھر تم کس طرح اس بات پر بحث کر سکتے؟ ٹھیک ہے, اس وقت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہود نے بڑی ترقی پائی تو ان کو لیڈرشپ دی گئی, تو لیڈرشپ کے اعلان کے طور پر قبلہ بھی ان کی عبادت گاہ کو بنا دیا گیا. لیکن اب جب ان کو لیڈرشپ سے ہٹا دیا گیا, زمانے کی رہنمائی سے ہٹا دیا گیا, تو پھر قبلہ بھی واپس بیت اللہ کو بنا دیا گیا. سادہ سی بات ہے, کوئی بڑی کہانی نہیں. اور دوسری جو اہم ان کو دلیل دی جا رہی ہے کہ کھانے پینے میں تو تم یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے ہو, تو قبلے میں کیوں یاد نہیں کرتے؟ یعقوب علیہ السلام کا قبلہ بھی تو بیت اللہ تھا, اور تم ابراہیم کے فالوور کہلاتے ہو, تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی تو بیت اللہ تھا. تو لہٰذا بیت اللہ کے اب قبلہ بنائے جانے پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ تو تمہارے اجداد کا قبلہ ہے, اور دیکھا جائے تو تمہارے جد امجد کا ہی بنایا ہوا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام یہود کے بھی تو جد امجد ہیں, اور یہ بحث کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, جو کہ صحیح ہے. اگر عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے تو یہود بھی ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بنایا تو ان کے جد امجد نہیں بنایا نا. اگر سلیمان علیہ السلام نے قبلہ بنایا, بیت المقدس تعمیر کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے وہ بنایا تو ہم اس کی طرف منہ کریں گے, تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے جد امجد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں, تو بیت اللہ بھی تو انہوں نے تعمیر کیا. تو کس قسم کا تعصب ہے یہ محض ضد, اپنی برتری کے لیے ضد کرنا بیکار کی, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا, دنیا میں بھی پہلا ہے, اور پھر چونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر سب نے چلنا ہے, تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں یہی گھر تعمیر کروایا گیا. بیت المقدس بعد میں بنا, اسے اللہ نے بابرکت رکھا اور اسے اہل عالم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا. لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں مکہ اور مدینہ کو ہدایت سے خالی نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا تو پوری دنیا میں جائے گا, لیکن ان دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا, حرمین مکہ اور مدینہ, یہاں داخل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا مرکز بنا دی گئی ہدایت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایمان حرمین میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسا خطرے کے وقت سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے. تو پھر ایمان والے ادھر ہی بھاگیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے اہل ایمان وہاں چلے جائیں گے, تو پاسبل نہیں ہو سکتا. مقصد یہ ہے کہ صحیح ہدایت وہیں سے ملے گی, اور آج بھی ہدایت کا مرکز ہے وہ جگہ, کوئی کتنا بھی زمین آسمان ایک کر لے. ایک جگہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ قیامت کے نزدیک بلد الشام بہترین جگہ ہوگی رہنے کے لیے. جی, اس لیے کہ ہاں جی میں عرض کرتی ہوں, دیکھیں ساری دنیا کے لوگ تو مکہ مدینہ میں نہیں سمجھ سکتے نا, ساری دنیا کے مسلمان خطرے کے وقت. تو اس کے علاوہ اس کے بعد یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد جو بہترین جگہ قرار دی گئی, مکہ اور مدینہ دو شہروں کی بات ہو رہی ہے, پورے سعودیہ کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سیف جگہ تو قرار دیا مکہ اور مدینہ کی کو, اور اس کے بعد شام کے علاقے کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں بلاد شام کا علاقہ سب سے بہترین جائے رہائش ہوگی, کیونکہ شام جو ہے مرکز بننے والا ہے نا جہاد کا. مسلمان پناہ بھی تو جا کے دمشق ملیں گے, اور جنگ بھی وہیں پر ہوگی. تو اہل ایمان کی پھر اس کا مطلب ہے وہاں پر مرکزی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, جو لوگ رہیں گے انہیں جہاد کا موقع بھی ملے گا. آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا یہ شام شفٹ کر دیا تھا دار الخلافہ, اس لیے شفٹ کیا تھا کہ بار بار جو
ابھی خانہ جنگی وغیرہ ہو رہی تھی نا، اس سے مکہ اور مدینہ متاثر ہو رہے تھے، تو حاجی آتے تھے، لوگ تعلیم کے لیے آتے تھے، تو سب مسئلہ پیدا ہو رہا تھا ان کے لیے، تو اسی لیے رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، کوفہ شفٹ کر دیا. اس کے بعد پھر وہ کوفہ ہی مرکز رہا. اس میں دو حکمت اللہ کی نہیں، ایک تو دارالامن ہے نا، تو یہاں ہر وقت جنگی فیصلے نہیں ہو سکتے، اور دوسرا کہ حاجی اور طالب علم وغیرہ محفوظ رہیں. تو آخر زمانے میں بھی وہی صورتحال ہوگی کہ علم کا، مذہب کا مرکز تو مکہ اور مدینہ ہی رہیں گے، مگر حکومت کا مرکز شام ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر پھر چونکہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بن جائے گا اس وقت دوبارہ، تو وہاں پر مسلمانوں کی فوج اور اسٹرینتھ وغیرہ وہیں پر ہوگی. اسی لیے تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جس وقت دجال حملہ آور ہوگا تو مسلمان دمشق میں قلعہ بند ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیں گے. مکہ مدینہ میں تو انٹر ہی نہیں ہو سکے گا. تو جنگ کا مرکز وہ مکہ اور مدینہ کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہاں پر قتل و غارت گری بنیادی طور پر حرام ہے. وہ دمشق کو، شام کو بنائیں گے، اور شام میں ان کا مرکز ہوگا دمشق. تو شام کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا آئے گا یہاں تک کہ دمشق تک پہنچ جائے گا. تو مسلمان دمشق کے گیٹس وغیرہ بند کر کے محصور ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ اب ہم قلعہ بند ہو کر جنگ کریں. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر زمانے میں جب دجال کا زمانہ ہوگا تو بہترین رہائش کی جگہ جو ہے وہ بلاد شام ہے، شام کا علاقہ. ظاہری بات ہے وہ مکہ مدینہ کے بعد ہے، اور یہ اسی لیے سب کچھ بتایا گیا کیونکہ سارے لوگ تو پھر مکہ مدینہ میں پناہ گزین نہیں نہ ہو سکتے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے. تو پھر لہٰذا شام کی طرف رخ کریں، کیونکہ جہاد کا مرکز وہ ہوگا اس وقت. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شام میں اتریں گے، بالکل دمشق میں اتریں گے. تو مکہ جو ہے بابرکت بنا دیا گیا. آپ کو پتا ہے اللہ نے اس کو لوگوں سے بھی برکت دی اور رزق سے بھی برکت دی، ایمان کی بھی برکت دی، اور اسے تمام اہل عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بھی بنایا گیا.